ڈاکٹر صاحب رنگ بہت کالا ہے، سفید کرنے کا کوئی علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ اپنے رنگ کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، اپنے خون کو صاف کرو، اپنے خون کو صاف کرو۔ اور خون میں کون گردش کرتا ہے؟ کون گردش کرتا ہے؟ شیطان۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان کو وہ ایک بات پلے باندھ لو، شیطان ہارا ہوا ہے۔ شیطان ہارا ہوا ہے کہ جیتے گا ہم سے؟ وہ تو ہارا ہوا ہے، رجیم ہے، لعین ہے، مردود ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ ہارا ہوا ہے ہم بھی ہار جائیں، اور وہ ہمارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون گردش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خون گندا سب سے زیادہ سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خون گندا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سوچ کی وجہ سے۔ اور جس کی سوچ گندی ہوتی جائے گی اس کا خون گاڑھا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے۔ پوری کی پوری امت کیا ہے؟ گناہ گار۔ بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ توبہ۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70 بار، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 بار۔ سچ بتاؤ، جو توبہ کرے گا اس کے چہرے کا نور بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اس کا خون صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے اندر نکھار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، گناہ ہمارے رنگ کو کالا کرتا ہے۔ گناہوں کی نحوست ہے، گناہ ہمارے چہرے کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا، ہم کریمیں لگا کے اس کو چٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، کریمیں لگا کے رنگ سفید ہو جائے گا؟ جب اندر ہی کالک بھری ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کرنی سیکھو۔ دوسرے نمبر پہ، اگر چہرے کا رنگ صاف کرنا چاہتے ہو، سکن کا رنگ صاف کرنا چاہتے ہو، تو استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ جتنا استغفار میرے جسم میں جاتا جائے گا میرے اندر اتنا نور بڑھتا جائے گا۔ اس کے ساتھ لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، خون گاڑھا پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہم نہیں پئیں گے۔ اور کتنی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں؟ گرمیوں میں 12 سے 16 گلاس تک پانی پیا کرو۔ اور ہمارے یہاں کتنا پیا جاتا ہے؟ جتنا پانی زیادہ پیو گے، آپ کے جسم سے گندگیاں فاسد مادوں کی صورت میں آپ کے جسم سے وہ ڈرین ہوتی جائیں گی، اور آپ کا خون کیا ہوتا جائے گا؟ آپ کی سکن کیا ہوتی جائے گی؟ واللہ یہ جو سکن میں میلانین ہے، واللہ اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور بہت سارے بھائی کہتے ہیں بھائی صاحب رنگ تو میلانین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو پانی زیادہ پیو۔ اس کے ساتھ رنگ صاف کرنا چاہتے ہو تو چہرے پہ کریمیں لگانے کی بجائے میرے محترم بھائیوں، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرو۔ پھل کھایا کرو، سبزیاں کھایا کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، سبزیوں کا بہترین طریقہ سلاد ہے، سلاد ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بناؤ، جو سبزی کھائے گا وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اس کا خون صاف ستھرا ہو جائے گا، اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ پھلوں کو میرے محترم بھائیوں اس کو استعمال کرو۔ اور سب سے بڑھ کے میرے محترم بھائیوں، جو چیز سب سے زیادہ رنگ کالا کرتی ہے نا، وہ حسد ہے، حسد۔ حسد آگ ہے، حسد آگ ہے۔ اور آج سب لوگ اس میں جل رہے ہیں، حسد۔ یہ خون بھی کالا کرتی ہے، یہ حسد خون بھی کالا کرتا ہے، اور آپ کے چہرے کا نور بھی ختم کر دیتا ہے۔
اور کسی کے پاس نعمت دیکھی ہے نا، اس کو دعائیں دو، اے اللہ اس کی نعمت میں برکت دے، اللہ اس کے علم میں برکت دے، اللہ اس کے حسن میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اللہ اس کی کاروبار میں برکت دے۔ اور جس کو دیکھ کے اندر آگ لگ رہی ہے، تو انہیں بھی تو آ گیا، اس کو کیسے مل گیا، یہ چیز اس کے پاس کیسے آ گئی؟ کل تقریر کبھی کمین تھے میرے محترم بھائیوں، جب آپ کسی کی نعمت کے اوپر اس کو دعا دیتے ہو نا برکت کی، اللہ کی قسم وہ ساری نعمتیں رب تمہارے کھاتے میں ڈال دے گا۔ کیسا رنگ صاف ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، ان وجوہات کو جانو جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں نا ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس میں میں نے بتایا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے خون کو گندا کرتی ہیں اور کیسے کیسے کرتی ہیں، اور آج ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے